پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لیں تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی۔ جی 4 اتنے چلنے والی گڈی ہے، وہ بھی ایک ٹائر لال ہو نا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک،
ایک जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है, ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। पांचवी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में दें ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है। तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें और फिर पूरा साल देते रहे, या अगले साल की भी पेशगी निकाली जा सकती है। ज़कात में मैंने डिटेल से लेक्चर मसला नंबर 95A और B दे दिए, जिसे शौक हो तो वो देखें। और साथ ही अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बाकी नेकियों का तो पता चल जाता है, रोजा इंसान और उसके रब के दरमियान एक राज है। अगर किसी शख्स ने खुद नहीं बताया तो वो छुप कर खा पी ले तो पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला हमारा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान चूंकि खास इबादत है, खास मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा। और फिर साथ अल्फाज हैं, मेरा बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, पहली खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा इंशाअल्लाह। और फिर साथ ही अल्फाज हैं, रोजादार की मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी बढ़कर अजीज है। फिर साथ ही अल्फाज हैं, रोजा ढाल है, यानी एक ढाल है गुनाहों से बचने की। जब तुम्हारा रोजा हो तो फहशगोई और गुनाहों से इज्तनाब करो। अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो कि मैं रोजे की हालत में। अल्लाह तू डर, मेरा भी रोजा है, तेरा भी रोजा है यार, जान छाड़। यानी बजाय ये कि तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए, लड़ाई की जाए रोजे की हालत में। वैसे रोजे की हालत में इंसान की हालत भी ऐसी होती है कि इंसान कहता है यार को नेड़े ना ही लगे, मत्थे ना ही लगे। खुसूसन असर से मगरिब का जो वक्त है उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, इंसान को गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता, इसीलिए तकवा भी हासिल होता है, शहावत भी ठंडी होती है, हर चीज ठंडी हो जाती है ज़ाहिर है जब इंसान रोजा रखता है। तो रोजा ढाल है, जब तुम्हारा रोजा हो तो फहशगोई मत करो, गुनाहों से बचो, और जब कोई झगड़ा करने लगे उससे कह दो कि मेरा रोजा है। छठी हदीस सुनन निसाई और मुस्नद अहमद में है, मिशकात में 1962। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमजान मुबारक का महीना आया है, अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोज़ख के 7, और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस माह में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है, जो हम पिछली दफा मसला नंबर न्यू 44 में डिस्कस कर चुके हैं। जो शख्स उसकी खैर और भलाई से महरूम हो गया, वाकई हर भलाई से महरूम हो गया। और मैंने शब कदर को पाने का आसान तरीका बताया था, वो जिसे शौक हो तो वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मशहूर हदीस है जो अक्सर डॉक्टर इसरार साहब भी बयान करते थे, लेकिन वो सख्त ज़ईफ रवायत है। उसमें काफी अल्फाज तो बाकी अहादीस बुखारी मुस्लिम में और इसमें भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ अल्फाज जो है उसके ज़ईफ हैं। वो शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब से है और मिशकात में 1965 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात में सहाबा से खिताब किया कि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है और ये बरकतें हैं, वो सारी वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके। उसके एंड पे आता है कि इसका पहला अशरा, पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन जो है वो मगफिरत के हैं, और तीसरे 10 दिन जो है वो दोज़ख से छुटकारे के हैं। फिर लोगों ने उसके ऊपर खुद से वो दुआएं भी डिवाइस कर ली हुई है। बिल्कुल जाली रवायत है ये। और इसके एक तरीक के अंदर अली बिन जैद मशहूर ज़ईफ रावी है, और दूसरे तरीक में सुलेमान रावी जो है वो मुनकरल हदीस है। मुनकरल हदीस वो रावी है जिसकी हदीसें तर्क कर दी जाए, ये शदीद तरीन जरा होती है। इसी तरीके से ये अक्सर रमजान से पहले भी वो ये मैसेज चल रहा होता है कि जी जिसने रमजान के चांद देखने की खुशखबरी, तो ये वो सब जाली झूठी रवायतें हैं, और इस तरह की रवायतें बिल्कुल आगे बयान ना किया करें, इनकी कोई असलियत नहीं है, अल्लाह से डर जाए। मसला नंबर 36 है मेरा ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा।
7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में, आप देख लें अक्सर हदीसें बुखारी और मुस्लिम से, मिशकात में 1957, उसमें अल्फाज है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान, जो खास उन लोगों के लिए है जो रोजादार हैं। उनको उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि जो दुनिया में रोजा रखा करते थे, अर्रय्यान दरवाजे से निदा की जाएगी और उनको जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा जाकिरीन के लिए है और क़िताल करने वालों के लिए है, मुख्तलिफ नेकियों के लिए दरवाजे आए हैं। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 2053। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में, यानी इस राह में मुराद जिहाद और क़िताल, अल्लाह की राह में निकलना, नेकी के अमाल करना और क़िताल के लिए सब कुछ इसमें शामिल है, फी सबीलिल्लाह के अल्फाज है, उस हालत में भी रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 70 साल की दूरी डाल देगा, जो अल्लाह की राह में रोजा रखे। और इसी का एक तरीक है, जामिया तिर्मिज़ी में मिशकात में है 2064, पिछला बुखारी और मुस्लिम का था, मिशकात में 2053 था, ये मिशकात में 2064 है, कि जो शख्स अल्लाह की राह में निकलकर रोजा रखे, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान जमीन और आसमान के फासले के बराबर दूरी कायम कर देगा। ये बात समझाने के लिए 9वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन कुबरा अल बैहकी और शरह सुन्ना इमाम बगवी की किताब में है और मिशकात में 1992 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाए या किसी मुजाहिद की तैयारी करवा दे, उसको भी उसकी मिसल सवाब मिलेगा। और ये करना चाहिए, आप सामने बैठे हो, आप अपने हिस्से की खजूर किसी और को दें, जैसा मस्जिद में होता है लोग अपने घर से खजूरें ले आते हैं, आप अपने हिस्से की खजूर किसी और को दें, उसके हिस्से की खुद लें, तो डबल डबल रोजे का सवाब कमाएं। चौपड़ियां नाले दो तो रोजा खुलवाने वाले के सवाब में उसको भी उस सवाब मिलेगा और जिसने रखा है उसके सवाब में कमी भी नहीं होगी। 10वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है और मिशकात में 2249 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 1, रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है। नंबर 2, आदिल बादशाह। और नंबर 3, मजलूम की दुआ। अब वो दुआ की कबूलियत किस फॉर्म में होगी, ये बड़ी डिटेल्स है, मसलन नंबर 82 मेरा रिकॉर्डेड है, जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं। 11वीं हदीस ये वाहिद है जो मिशकात में नहीं है, सुनन इब्न माजा में है 1753। जो पिछली थी वो सुनन इब्न माजा में 1752 है, जो मिशकात में 2249 है, ये मिशकात में नहीं लेकिन सुनन इब्न माजा में उससे अगली हदीस है 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। उसमें अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज है रद्द नहीं की जाती। और इस हदीस में साथ ही अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका ताबी कहते हैं कि जब भी वो रोजा खोला करते थे, ये हदीस बयान किया करते थे कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं जाती, और फिर साथ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली, कुल्ल शैइन अन तगफिरली, वो रहमत जो कि हर चीज का अहाता किए हुए है कि अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो कोई भी दुआ की जा सकती है, रब्बी जअलनी की जा सकती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया की जा सकती है, कोई भी दुआ आप उस वक्त कर सकते हैं। और एक मसनून दुआ है, सहरी की तो कोई दुआ साबित नहीं है, ये जाली दुआ पब्लिक की, कल के रोजे की नियत करता हूं, उस दिन के रोजे की नहीं, अगले कल के रोजे की, वो तो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, खुद से जाली दुआ बनाई हुई है। अलबत्ता इफ्तार की एक सही दुआ है, सुनन नबी दाऊद में मिशकात में 1993 है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगे तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अज्र पक्का हो गया, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन ये रोजा खोलने के बाद, पानी पीने के बाद ये दुआ मांगी जाएगी, पहले नहीं। पहले आप सुबह शाम के अज़कार करें, सबसे बेहतर टाइम शाम के अज़कार का मगरिब से जस्ट पहले है, क्योंकि शाम का वक्त वो होता है, मगरिब के बाद तो रात शुरू हो जाती है ना, सबसे बेहतरीन वक्त वो है। और जो दुआएं हैं सुन्नत वो पढ़ें, कुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं। अलबत्ता एक मशहूर जो पब्लिक में दुआ है वो बिल्कुल
مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی۔ اللہم سمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک سمت وبک آمنت، او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے۔ اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047۔ اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں، پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کر لیں۔ بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے، آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے، لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی ضرب علی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے۔ اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 6 کتاب 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں۔ وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی ضرب علی کراچی کا، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے۔ اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5 کی، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں میں بھوکا اور پیاسا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے، مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوندے نے، اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے، تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں، بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھ۔ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامع ترمذی کی، مشکات میں 927۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو
اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ. اچھا، اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے، وہ مشکات میں تو نہیں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256، جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ البانی نے بھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے واقعی. دوسری بات، اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے. اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں، مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین. آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 5331. یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی. یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے. اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جاگے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں.
تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث مکمل ہوئی. اب جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ 70 کے قریب احکام و مسائل ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. آج والا مسئلہ نمبر 53A ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ نیو 53B ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے.